السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، پچھلے ویڈیوز کے اندر ہم نے روزے کے فضائل و روزے کے مسائل سماعت کر چکے۔ اب چونکہ کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس لیے ہم اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے مسائل ہم سماعت کرتے چلے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان بیویوں کے بدن سے اپنا بدن بھی شوہر کے ساتھ مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو، جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں وصال تک یعنی انتقال کے ہونے تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ عربی زبان میں اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہرنا، روکے رکھنا، ہمیشہ لازم رہنا۔ شرعاً مخصوص شخص کا نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کی مشروعیت پر اجماع ہے۔ اعتکاف ہر وقت سنت ہے، چاہے بغیر روزے کے یا صرف رات میں اعتکاف کرے، کیونکہ کسی وقت کی قید اور تعین مروی نہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور اس کی اصل حکمت لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کے حصول کی کوشش ہے، جو قرآن کے روح سے 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر یعنی اس ایک رات کی عبادت ایسے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ مراد اس سے حقوق اللہ سے متعلق صغیرہ گناہ ہے، اور جیسے میں ہر بیان کے اندر کہتا ہوں کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو شب قدر میں جاگے گا، عبادت کرے گا، وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو اس میں کبیرہ ایسے ہی شامل ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آخری عشرے کے ہر شب میں یعنی ہر رات میں لیلۃ القدر کا امکان ہے، لیکن زیادہ احتمال طاق راتوں میں ہے، اور اس میں بھی 21 یا 23 کی رات میں ہے۔ 21ویں شب پر شیخین کی روایات اور 23ویں شب پر مسلم کی روایت دلالت کرتی ہے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن خزیمہ وغیرہ نے فرمایا کہ شب قدر منتقل ہوتے رہتی ہے، ہر سال ایک ہی متعین رات نہیں ہوتی۔ ہم صرف 27ویں رات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث میں بھی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی دیگر علماء اکرام بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر منتقل ہوا کرتی ہے۔ رمضان میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، یا پھر آخری عشرے میں خاص کر طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے اور مجموع اور فتاوی میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ جمع بین الاحادیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا بھی یہی تقاضا ہے۔ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو بالکل سفید ہوگا، اس میں زیادہ شعاعیں نہیں ہوں گی۔ شب قدر اس امت کی خصوصیت ہے، یہ سال کی سب سے افضل رات اور تا قیامت باقی ہے۔ ادھر حقیقت نظر آتی ہے، جسے نظر آئے اسے یہ چھپانا سنت ہے، کیونکہ بزرگان دین کو اکثر جو حقیقت میں اللہ والے ہیں ان کو یہ چیز نظر آتی ہے، کیونکہ یہ نظر آنا ایک کرامت ہے، یعنی ان کی کرامت ہے، اور کرامت کا پوشیدہ رکھنا یعنی چھپانا سنت ہے۔ شب قدر میں ساری رات نماز، تلاوت، دعا وغیرہ عبادت میں مصروف رہے۔ شب قدر میں یہ دعا بکثرت پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما۔ شب قدر کا علم نہ ہو سکے تب بھی اس رات کی عبادت کرنے سے اس کی فضیلت فی الجملہ حاصل ہوں گی،
کامل فضیلت بغیر علم کے حاصل نہ ہوں گی۔ اس کی ایک علامت اس میں گرمی و سردی کا نہ ہونا، یعنی شب قدر کی رات میں گرمی ہوں گی تب بھی زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوگا، ٹھنڈی کی راتیں ہوں گی تب بھی ٹھنڈی کا زیادہ احساس نہیں ہوگا، یعنی رات معتدل ہوں گی، درمیانی ہوں گی۔ شب قدر کے بعد دن میں بھی کثرت عبادت مستحب ہے۔ اب اعتکاف کے ارکان کیا ہے؟ اعتکاف کے 4 ارکان ہیں: نیت، نمبر 2 مسجد، نمبر 3 اتنا ٹھہرنا جسے عقوف کہہ سکے، اور نمبر 4 معتکف۔ نیت دیگر عبادات کی طرح اعتکاف بھی نیت واجب ہے۔ اگر نظر کا اعتکاف ہے تو فرضیت کی نیت واجب ہے تاکہ نفل سے متمیز ہو۔ نظر کا اعتکاف مطلب اگر کوئی نظر کرے، اللہ سے نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو پھر میں اعتکاف کروں گا اتنے دن کا، تو فرض اعتکاف اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو پھر وہ فرض کی نیت کر لے، ورنہ پھر سنت۔ کسی مدت کی تعین کے بغیر مطلق اعتکاف کی نیت کرے تو یہ کافی ہے، چاہے طویل وقت اعتکاف میں ٹھہرا رہے، لیکن واپسی کے ارادے کے بغیر مسجد سے باہر جائے اور بعد میں واپس لوٹے تو دوبارہ نیت کرے۔ قضا حاجت کے لیے گیا ہو، پیشاب پاخانے کے لیے، تو اسی اور کام ہے، کیونکہ جتنا وقت اعتکاف میں گزارا وہ مکمل عبادت ہے۔ اگر اعتکاف کے لیے واپس لوٹنے کے ارادے سے جائے تو یہ ارادہ بھی نیت کے قائم مقام ہے، واپسی کے بعد پھر نیت کی ضرورت نہیں۔ اگر نیت میں مدت کی تعین کرے، مثلا 1 دن کا اعتکاف یا 1 ماہ کا اعتکاف، اور قضاء حاجت کے علاوہ کسی مقصد سے مسجد سے باہر جائے اور لوٹے تو پھر نیت کر لے، چاہے زیادہ فاصلہ نہ گزرا ہو، کیونکہ اس سے اعتکاف منقطع ہوتا ہے۔ بول و براز یعنی پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں، چاہے زیادہ وقت گزر جائے، کیونکہ یہ لازمی ضرورت ہے، اس لیے گویا کہ بوقت نیت ہی مستثنیٰ ہے۔ اگر متعین مدت میں مسلسل متتابع اعتکاف کی نظر مانے اور کسی ایسے عذر سے نکلے جس سے تسلسل ختم نہیں ہوتا تو لوٹنے کے بعد تجدید نیت کی ضرورت نہیں۔ قضاء حاجت کے لیے گیا ہو یا کسی اور عذر سے، کیونکہ اس کی نیت اس مکمل مدت کو شامل ہے۔ بول و براز، مرض اور حیض ایسے اعذار ہیں جن سے اعتکاف کا تسلسل ختم نہیں ہوتا۔ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر اور غلام کو آقا کی اجازت کے بغیر اعتکاف جائز نہیں۔ مسجد، اعتکاف شرعی مسجد میں ہو، کیونکہ شیخین کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ثابت ہوتا ہے۔ کسی اور جگہ اعتکاف صحیح نہیں، چاہے وہ جگہ نماز کے لیے رکھی گئی ہو، لہٰذا یعنی بہت سارے گلف وغیرہ میں پریئر روم رکھے ہوئے رہتے ہیں تو وہاں اعتکاف جائز نہیں۔ درست اعتکاف جہاں حقیقت میں مسجد ہو، جہاں پہ جماعت کے ساتھ پابندی سے نمازیں ہوتی ہو، جہاں امام ہو، مؤذن ہو، جیسے محلے کی مسجدیں ہوتی ہے، جہاں باقاعدہ مسجد کے نام سے ہی مسجد ہو۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید میں عورت اپنے گھر میں نماز کے لیے متعین مخصوص جگہ میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ قول قدیم کی روح سے اس کی گنجائش ہے، یعنی عورت کا مخصوص جو کمرہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیشہ وہ نمازیں پڑھتی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فتاوے ہیں، یعنی الگ الگ قول جدید اور قول قدیم۔ جب وہ مصر کے اندر تشریف لے گئے تھے تب ان کے کچھ الگ فتاوے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کے مسئلے میں ان کا اختلاف ہے، کچھ ہے چیزوں میں اختلاف۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے مخصوص کمرہ جہاں پہ وہ نماز پڑھتی وہاں تو اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن قول قدیم یعنی ان کے پرانے جو اقوال ہیں اس میں اس کی گنجائش ہے۔ عام مساجد کے بجائے جامع مساجد میں اعتکاف افضل ہے، عموماً کثرت جماعت کی وجہ سے۔ بعض علماء نے جامع مسجد کو واجب کہا ہے، ان کے اختلاف سے بچنے کے لیے بھی یہی بہتر ہے، اور جمعہ کے لیے مسجد چھوڑ کر جانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے گی۔ کسی نے مسلسل اتنے ایام کے اعتکاف کی نظر مانی جس میں جمعہ کا دن آتا ہو اور اس پر جمعہ واجب ہو اور نظر میں جمعہ کے لیے جانے کی شرط نہ لگائی ہو، تو ایسے شخص کو جامع مسجد ہی میں اعتکاف واجب ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے مسجد سے باہر جانے سے تسلسل تتابع باطل ہوگا۔ کسی نے نظر میں مسجد مکہ یا مسجد مدینہ یا مسجد اقصی بیت المقدس کی تعین کی ہو تو متعین ہو جائے گا، دیگر مساجد ان کے قائم مقام نہ ہوں گے۔ یعنی کسی نے اگر
نظر مانی کہ میں مسجد حرام یا مسجد اقصی یا مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کروں گا تو پھر اس کو اسی میں اعتکاف کرنا ضرور ہوگا، باقی کسی اور مسجد میں اس کا وہ نظر سے جو متعین کیا ہوگا وہ اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ان مساجد میں مزید فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جاوے نہ کسی جاوے باقاعدہ سفر نہ کیا جائے مگر صرف 3 مساجد کے لیے، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ پہلی مسجد مکہ بعد والے دونوں کے قائم مقام ہوں گی کیونکہ وہ سب سے افضل ہے اور حج اور عمرہ کا تعلق اسی سے ہے، اور مسجد نبوی بیت المقدس کے قائم مقام ہوں گی کیونکہ اسے زیادہ فضیلت حاصل ہے بنسبت بیت المقدس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نماز سے بھی افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز میری مسجد سے 100 نماز سے افضل ہے۔ اور اس تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ آخری 2 پہلے کے اور تیسرا دوسرے کے قائم مقام نہ ہوگا، یعنی مسجد حرام کی نظر کہے اور پوری نہ ہوں گی، مسجد نبوی کی نظر بیت المقدس میں ادا نہ ہوں گی، ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں تعین کرے تو متعین نہ ہوگا۔ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر لینا کافی ہے، اگر اعتکاف کے وقت کی تعین کرے تو وقت متعین ہوگا، متعینہ وقت سے پہلے اعتکاف کرے تو نظر ادا نہ ہوگی، اور مؤخر کرے یعنی تاخیر کرے تو قضا شمار ہوں گی، اور عمدن مؤخر کرنا باعث گناہ ہوگا، جان بوجھ کر مؤخر کرنا دیر کرنا گناہ ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اعتکاف کی نظر مانے۔ مسجد میں رکوع وغیرہ میں طمانینت کی مقدار سے کچھ زائد مقدار، یعنی طمانینت کی مقدار سے کچھ زائد ایک ہی لمحہ کیوں نہ ہو ٹھہرنا و رکنا پایا جانا، اگرچہ بلا سکون ہو، لہٰذا صرف مسجد میں چلتا پھرتا رہے، ایک جگہ سکون سے نہ بیٹھے تو یہ بھی کافی ہے، بغیر ٹھہرے ہوئے صرف گزر جانا کافی نہیں۔ اعتکاف مطلق کی نظر ہو، یعنی صرف اعتکاف کی نظر ہو، مدت کا ذکر نہ ہو تو تھوڑی سی دیر اعتکاف کر لینا بھی کافی ہے، زیادہ دیر کرے تو پورا واجب شمار ہوگا، مکمل 1 دن اعتکاف کر لینا مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی سے اس سے کم یعنی 1 دن سے کم اعتکاف ثابت نہیں۔ معتکف، اعتکاف کرنے والا معتکف کے لیے اسلام عقل اور حدث اکبر سے یعنی بڑی ناپاکی سے پاک ہونا شرط ہے، لہٰذا کافر، پاگل اور حدث اکبر والے کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کافر و پاگل کی نیت کا اعتبار نہیں، اور حدث اکبر میں مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ ان صورتوں میں اعتکاف اور اعتکاف کا تتابع یعنی تسلسل ختم ہو جائے گا۔ مرتد ہونا، نشہ آنا، مرتد ہونا نے اسلام سے نکل جانا، نشہ آنا جبکہ اس میں گنہگار ہو، حیض جبکہ مدت اعتکاف غالباً اس سے خالی رہتا ہو، بخلاف ایسی مدت کے جو اس سے خالی نہ رہے جیسے مکمل 1 ماہ، ایسی جنابت جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، ایسی جنابت جس سے روزہ باطل نہ ہو لیکن فوراً اسے دور نہ کرے، مذکورہ سارے امور قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانے کے بعد پیش آئے تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک بلا عذر بدنی عبادت کے منافی ہے۔ ایسی جنابت ہو جس سے روزہ نہ ٹوٹے، مثلاً نسیانن یا لا علمی میں ہو یا احتلام ہو جائے اور جلد ہی پاکی حاصل کرے، یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو تو اعتکاف اور تتابع منقطع نہ ہوگا۔ حدث اکبر کے بعد بغیر ٹھہرے مسجد ہی میں طہارت کا حصول مشکل ہو تو فوراً نکلنا واجب ہے، کیونکہ اس حالت میں مسجد میں رکنا گناہ ہے۔ اگر مسجد میں طہارت ممکن ہو، مثلاً تالاب وغیرہ ہو، تو فوراً نکلنا واجب نہیں بلکہ فوراً وہی غسل کرے، لیکن وہی غسل واجب نہیں ہے، غسل کے لیے باہر جانا بھی جائز ہے، اور اس پر لازم ہے کہ جلد غسل کرے تاکہ اعتکاف کا تتابع ختم نہ ہو۔ نیند اور بے ہوشی کا وقت اعتکاف میں شمار ہوگا، بقیہ امور جو گزر چکے ان سے اعتکاف نہ بھی ٹوٹے تو وقت اعتکاف میں شمار نہ ہوگا، مثلاً جنون، حیض وغیرہ، لہٰذا واجب مدت کی تکمیل کے لیے ان اوقات کی تلافی لازم ہے۔ اب اعتکاف میں جائز امور کیا کیا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں خوشبو کا استعمال، زینت مثلاً غسل میں مس سے مونچھ کترانا، بالوں میں تیل ڈالنا اور کنگھی کرنا، اچھے لباس پہننا، نکاح کرنا اور نکاح کرانا، اور پیشہ و کارگری مثلاً کپڑا سینا جائز ہے، کاریگری زیادہ ہو تو مکروہ ہے، کتابت علم کسی دوسرے کے لیے بھی کثرت کے ساتھ مکروہ نہیں، مسجد میں اپنے معاشی امور کی اصلاح کا حکم دینا اور جائیداد وغیرہ کا خیال اور فکر کرنا اور کھانا پینا جائز ہے،
بہتر یہ ہے کہ دسترخوان پر کھائے اور کسی برتن وغیرہ میں ہاتھ دھوئے اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو۔ مسجد میں فسد اور سینگی برتن میں مکروہ ہے۔ استحاضہ وغیرہ بدن سے نکلنے والے دیگر خون کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ سینگی وغیرہ مطلب جو حجامہ وغیرہ کرتے ہیں، اگر مسجد خون سے ملوث ہو یا پیشاب پاخانہ کرے گرچہ کسی برتن میں ہو تو یہ حرام ہے۔ بغیر حاجت کی مسجد میں نجاست کا داخل کرنا حرام ہے۔ حاجت ہو تو حرام نہیں، جیسے نجس جوتے چپل اندر لے جا سکتے ہیں جبکہ مسجد کی گندگی کا خطرہ نہ ہو۔ یہ تو پہلے زمانے کی مسجدوں کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ اب کے زمانے میں سمجھو بہت سارے وضو خانے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، حمام ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ ہے تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ معتکف کے لیے بہتر یہ ہے کہ علم دین، تلاوت، احادیث کا سنانا وغیرہ عبادت میں لگا رہے۔ کنگھی کرنے کے بعد جھڑے ہوئے بال مسجد میں نہ ڈالے۔ اگر بال کاٹنے یا مونڈنے کی ضرورت ہو تو اپنے گھر جائے، مسجد میں نہ انجام دے، گرچہ حائل کی صورت میں گنجائش ہے۔ اعتکاف کے بغیر روزے کے اور صرف رات میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ معتکف کو روزہ لازم نہیں الا یہ کہ خود روزہ لازم کر لے۔ یوں نظر مانے کہ کسی ایسے دن اعتکاف کروں گا جس میں روزہ ہو تو روزے کی حالت میں اعتکاف لازم ہے۔ اب وہ روزہ رمضان وغیرہ کا فرض روزہ ہو یا کوئی اور نفل روزہ، البتہ روزے کے ساتھ اعتکاف لازم ہے، دونوں الگ الگ پایا جانا کافی نہیں۔ اگر نظر یوں ہو کہ روزے کی حالت میں اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھوں گا تو دونوں بھی لازم اور دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا بھی لازم۔ اس صورت میں رمضان وغیرہ کا فرض روزہ کافی نہیں۔ کسی نے نماز کی حالت میں اعتکاف یا اعتکاف کی حالت میں نماز کی نظر مانی تو دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا لازم نہیں، الگ الگ ادا کرے تو بھی کافی ہے۔ حج و عمرہ میں قران کی نظر ہو تب بھی دونوں کو الگ الگ ادا کر سکتا ہے، بلکہ وہ افضل ہے اور دم دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قران یعنی ایک ہی احرام سے حج و عمرہ دونوں کے ادائیگی کی نیت کرنا۔ اب اعتکاف کی نیت نظر معین یا غیر معین کسی مدت کے اعتکاف کی نظر تتابع کی شرط کے ساتھ مانے، مثلا اللہ کے لیے مجھ پر 1 ماہ کا مسلسل اعتکاف یا فلاں ماہ کا مسلسل اعتکاف واجب تو ادا میں ہر حال میں تتابع واجب ہے، اور معین مدت کی صورت میں قضا میں بھی واجب ہے، کیونکہ اس نے لفظاً اسے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ گر شرط نہ لگائے تو صرف معین مدت کے ادا اعتکاف میں لازم ہے، قضا اور غیر معین میں نہیں۔ صرف دل میں اعتکاف کی نظر مانے یا تتابع کی شرط لگائے، الفاظ میں زبان سے ادا نہ کرے تو یہ لازم نہیں۔ اگر تفریق کی شرط لگائے یعنی جدا جدا مدت کی شرط لگائے تو تتابع کے ساتھ اعتکاف سے بھی نظر ادا ہوں گی، کیونکہ یہ افضل ہے۔ ایک دن اعتکاف کی نظر ہو تو تفریق جائز نہیں، مثلا آج نصف دن کرے پھر کل بقیہ کرے تو یہ کافی نہیں، کیونکہ ایک دن کا مفہوم متصل اور ایک ساتھ ایک دن ہے، لہذا صبح صادق سے غروب ہونے تک اعتکاف کرے۔ البتہ دن کے دوران اعتکاف شروع کرے تو دوسرے دن اس وقت تک اعتکاف میں رہے تو یہ کافی ہے، مثلا آج دوپہر 12 بجے اعتکاف شروع کیا تو دوسرے دن 12 بجے تک اعتکاف میں رہا تو یہ کافی ہے۔ تتابع اور تسلسل کی شرط کے ساتھ کسی ایسے عارض سبب کی وجہ سے نکلنے کی شرط لگاوے جو مقصود جائز ہو اور اعتکاف کے منافی نہ ہو تو یہ شرط صحیح ہے، مثلا بیمار کی عیادت، جنازے میں شرکت، کسی ضرورت سے بادشاہ کی ملاقات وغیرہ، کیونکہ اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لینے سے لازم ہوتا ہے، لہٰذا جن شرائط کے ساتھ لازم کیا اس کا اعتبار ہوگا، اور کسی خاص عارض کی تعین کرے، مثلا مریضوں کی عیادت تو صرف اس کے لیے جا سکتا ہے اور کسی عارض کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ مطلقاً عارض کی شرط ہو تو ہر دینی یا جائز دنیاوی عارض کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ اگر مدت معین ہو، مثلا 1 ماہ کا اعتکاف، تو مذکورہ عارض کی مدت کا تدارک اور تلافی کی ضرورت نہیں، کیونکہ در حقیقت نظر اور اس کے علاوہ مدت کی ہے۔ اگر مدت معین نہ ہو جیسے 1 ماہ تو تدارک واجب ہے تاکہ مدت مکمل ہو، اور شرط کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ عارض قضا حاجت کے حکم میں ہوگا اور اس کی وجہ سے تتابع منقطع نہ ہوگا۔ عارض کے بغیر یوں شرط لگائے کہ اگر مجھے نکلنا ہو تو نکلوں گا، یہ حرام عارض کی شرط لگائے، مثلا چوری یا شراب پینا، یا غیر مقصود عارض کی شرط لگائے جیسے سیر و تفریح اعتکاف کے منافی ہو جیسے جماع، تو یہ شرط صحیح نہیں، سرے سے نظر ہی منعقد نہ ہوگی۔ المجموع میں ہے
ایک دن کے اعتکاف کی نظر ہو اور رات اعتکاف کرے، یا اس کے برعکس یعنی رات کی نظر ہو اور دن میں اعتکاف کرے تو وقت معین کیا اور فوت ہو چکا تو یہ کافی ہے کیونکہ قضا ہے، ورنہ کافی نہیں بلکہ معین وقت میں ہی کرے۔ مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے تتابع منقطع نہ ہوگا، یعنی تسلسل ختم نہ ہوگا۔ بول و براز کے لیے جانا، چاہے اپنے گھر جائے جو مسجد سے بہت زیادہ دور نہ ہو تو اس سے قریب اس کا دوسرا مکان نہ ہو، اگر گھر بہت زیادہ دور ہو اور راستے میں اس کے مناسب کوئی اور جگہ نہ ہو تو گھر جا سکتا ہے۔ مسجد کے عام بیت الخلاء میں یا مسجد کے قریب کسی دوست وغیرہ کے گھر جانا واجب نہیں، پہلی صورت میں مشقت اور دوسری صورت میں احسان کی وجہ سے۔ اگر قریب دوسرا گھر ہو یا اپنے گھر بہت دور ہو اور راستے میں مناسب محل استنجا موجود ہو تو تتابع منقطع ہوگا، کیونکہ واپسی تک پھر حاجت محسوس ہو سکتی ہے اور لوٹنا پڑے گا اور پورا دن اسی چکر میں گزر جائے گا۔ گھر بہت دور ہونے سے مطلب اتنا فاصلہ ہونا ہے کہ نصف سے زیادہ وقت آنے جانے میں ہی گزر جائے۔ بول و براز کے لیے نکلے تو تیز رفتاری کی ضرورت نہیں، اپنی عام رفتار سے آمد و رفت کافی ہے۔ استنجا سے فراغت کے بعد باہر سے ہی وضو کر کے آ سکتا ہے کیونکہ یہ استنجا کے تابع ہے، لیکن مسجد میں وضو ممکن ہونے کے باوجود وضو کے لیے باہر جانا جائز نہیں۔ قضاء حاجت کے لیے جانے کے بعد راستے میں ہی کسی مریض کی عیادت کر لے یا سفر سے آنے والے کی ملاقات کر لے جبکہ وہاں زیادہ نہ رکے اور اپنا راستہ بدلنا پڑے۔ اگر راستے سے ہٹ کر جانا پڑے یا زیادہ دیر رکنا کا تو تتابع ختم ہوگا۔ جنون یا بے ہوشی یا ایسا مرض جس میں مسجد میں قیام دشوار ہو، مثلا خادم کے یا ڈاکٹر کے آمد و رفت کی ضرورت ہو یا مسجد میں گندگی کا اندیشہ ہو، جلاب وغیرہ کی وجہ سے اگر ایسا مرض جس مسجد سے نکلنے کی ضرورت نہیں جیسے سر درد، معمولی بخار وغیرہ تو اس کی وجہ سے تتابع منقطع ہوگا۔ چور یا آگ کے ڈر سے نکلنا، اعتکاف ہی کو یا تتابع کی قید کو بھول گیا اور مسجد سے نکلا، بھول کر کافی وقت باہر گزرا تب بھی یہ عذر ہے۔ مؤذن راتب، وہ مؤذن جو مستقل اذان کی خدمت پر مقرر و متعین ہے، اذان کے لیے مسجد سے جدا مسجد ہی کی قریبی مینارے پر جانا، کیونکہ یہ مسجد کے لیے تعمیر شدہ اور اس کے ماتحتی میں ہے اور مؤذن بھی اس کا عادی اور لوگ اس کے اذان سے مانوس ہیں۔ اگر مؤذن راتب کے علاوہ کوئی مذکورہ مینارے پر جائے یا مؤذن راتب مسجد کے مینارے کے علاوہ دوسری جگہ جائے یا مسجد کی مینارے پر اذان کی ضرورت کے بغیر جائے یا مسجد سے دور مینارے پر جائے تو تتابع ختم ہوگا۔ جو مینارہ مسجد سے متصل ہو اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہو تو اس پر اذان کے بغیر بھی جانے میں حرج نہیں، کیونکہ وہ مسجد سے خارج شمار نہ ہوگا۔ مسجد کے سمت سے ہٹی ہوئی ہو تب بھی مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہو تو کھانے کے لیے باہر جا سکتا ہے، گرچہ مسجد میں ممکن ہو، کیونکہ مسجد میں کھانے سے آدمی شرماتا ہے۔ پانی مسجد میں میسر ہو تو پانی پینے باہر نہیں جا سکتا، بغیر حق کے کوئی ارادہ اور جبرن سے نکالے۔ اس حد یعنی سزا کے لیے نکلنا جو گواہوں سے ثابت ہو، اپنے اقرار سے ثابت ہو تو اس کے لیے نکلنے سے تتابع ختم ہوگا۔ وہ جاہل جو مذکورہ مسائل سے ناقف ہو، مسلسل اعتکاف کی نظر میں جو وقت ایسے عذر کی وجہ سے مسجد سے باہر گزرے جسے تسلسل ختم نہ ہو اس کی قضا واجب ہے، جیسے حیض، نفاس اور مذکورہ جنابت وغیرہ۔ قضا حاجت، کھانا اور مؤذن راتب کے اذان کے اوقات کی قضا واجب نہیں، کیونکہ یہ لابدی ضروری اور مستثنیٰ ہے اور ان اوقات میں وہ حتماً معتکف شمار ہوگا۔ یہ کچھ اعتکاف کے مسائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور پھر ایک مرتبہ آپ کو کہتا چلو یہ کہ سارے مسائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی مسائل ہے۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی مسائل کی تقلید کرتے ہیں یہ ان کے لیے مسائل ہیں، نہ کہ دیگر جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے اجتہادی مسائل پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے علماء سے رجوع کر لے۔ اور یہ سارے جو مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہو اس میں بہت سارے ہارڈ اردو بھی ہے، تو اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، یا میرا نمبر وہاں پر ہے، آپ ڈائریکٹلی مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔